ہمارے پیارے ملک پاکستان میں آپ آزادی کا حال دیکھیں کہ اس ملک میں ملک کو اپنی مرضی کا گانا نہیں گا سکتے، شاعر مرشد جو تھا وہ اپنی مرضی کی شاعری نہیں کر سکتے، انور مقصود صاحب اپنی مرضی کا مزاح نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کیا اس طرح کی پابندیوں سے اس قوم کی رائے بدلی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ شاہد افریدی صاحب نے صحافت میں بھی قدم رکھا ہے، پارٹ ٹائم صحافت شروع کی ہے، پارٹ ٹائم سیاست دان ہے، باقاعدہ وہ اعلان نہیں کرتے لیکن جب جب اس کو موقع ملتا ہے وہ صحافت بھی کرتے ہیں، وہ میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں، وہ عمران خان صاحب پہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب جب کل ہم نے دیکھا کہ DGI صاحب کی پریس ریلیز آئی ہے تو اس کو شاہد افریدی صاحب نے شیئر کیا ہے، حالانکہ یہ ایک صحافی کا کام ہے، یہ میڈیا کا کام ہے، لیکن شاہد افریدی صاحب کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس پر عمران خان صاحب کو تنقید نہ کرنی پڑے۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ جب بھی شاہد افریدی صاحب کو موقع ملا ہے اس نے عمران خان صاحب پہ تنقید کی ہے، اس کا دل ہے کہ وہ سیاست میں آئے لیکن وہ اعلان نہیں کرتے، وہ باقاعدہ طور پر اعلان نہیں کرتے۔ آپ اعلان کر کے سیاست میں آئے، آپ یہ لوگوں کو بتائے کہ میں سیاست میں آ چکا ہوں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ جو کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جو پریس کانفرنس تھی وہ اسی وقت اسی چیزوں پہ تھی کہ اس وقت ہمارے ملک میں ظلم بربریت جاری ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ جو 26 نومبر کو لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی تھی، لوگوں کو شہید کیا گیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے MLA سینیٹرز یا جو اس وقت اسمبلی میں عہدے انجائی کر رہے ہیں وہ اس وقت بے حس ہو چکے ہیں، وہ اس وقت چپ ہیں، وہ اپنے شہداء اپنے زخمیوں کو بھول چکے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت اور نظام کی کوششوں کے بعد بھی یہ اوورسیز پاکستانی اس معاملے کو دبنے نہیں دے رہے اور وہ بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بٹھا کے کہ آپ اس ملک میں آئین کی پاسداری کیوں نہیں کر رہے، آپ اس ملک میں قانون کو کیوں نہیں مان رہے، آپ اس ملک میں اپنے عوام پہ گولی کیوں چلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس نہ عہدے ہیں، نہ وہ سینیٹرز ہیں، نہ ہی ان لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیا ہے، وہ اس وقت اس پاکستانی قوم کے لیے باہر جا کے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب حکومت اور نظام کی جو پریشانی ہے اس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب آخری دفعہ ملاقات کی تھی وہاں پہ بیان کیا تھا، جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں اور میں الیکشن کی تیاری کرے۔ اب تک رپورٹس کے مطابق رانا ثناء اللہ صاحب نے جب جواب دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر ہم نے ریلیز کیا، عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے واپس آئے گا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگا اور وہ ہمیں ذبح کرے گا۔ تو آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نظام میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس عمران خان صاحب سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ پیغام دیا ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، میں آپ لوگوں کو معاف کروں گا، لیکن پھر بھی خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ جیسے بندے ان کو سب سے بڑی پریشانی یا سب سے بڑا ڈر اسی بات کا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آیا تو ہم بچنے والی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ DGI صاحب نے کل جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس کے ساتھ ایک وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ جب سانحہ ہڈی چوک پر شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ اس انتشار یا اس پروٹیسٹر کو یہاں سے بگانے میں، یہاں سے جو ان پہ ظلم کیا گیا تھا اس پہ ہماری معاونت آرمی چیف نے کی تھی، تو ایک یہ پریس ریلیز کے ساتھ اگر وضاحت آتی تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جاتا کہ وہ گولی کیوں چلائی تھی، وہ گولی کس کے کہنے پہ چلائی تھی، تب جا کے پوری پاکستانی قوم کا جو ایک سوال ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی، تب جا کے پاکستانی قوم کو سکون ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔